اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ خاموش رہیے، مطلب کچھ مت بولیے. سر ہم کیا کرتے ہیں غصے میں بول کے بعد میں جب یاد آتا ہے بھائی یہ تو رہ گیا. حضور اس ضمن میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، ماں باپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں مسکرا کے بات کرنا، میٹھی بات کرنا، تو اس پہ بھی تھوڑی سی آپ نے ذرا روشنی فرمانی ہے، کیونکہ ایک تو ہمارا ہے نا باہر کا طبقہ، جو ہمارے گھر کے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سارا حسن سلوک کرنا یہ کتنا ضروری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف مسکرا کے خوش ہو کر ایک دفعہ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقبول حج، جو 15 لاکھ روپیہ لگا کے حج کرنے کے لیے جائے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مقبول حج کر کے آیا. نماز پڑھنے والا یہ نہیں کہے گا، روزہ رکھنے والا، کوئی بھی عمل کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل میں نے کیا ہے یہ قبول ہو گیا ہے. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باپ اپنے بیٹے کی طرف محبت سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے گناہ بخش دے. واہ 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 واہ، یعنی ٹو وے ہے سر، کیا بات، ون سائیڈڈ نہیں ہے. کیا بات، سبحان اللہ، یہ سبحان ہمارے اللہ. دین کی تعلیم ہے. اب ہم ارد گرد دیکھیں نا، اگر جہاں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو کسی بھی دکان پر، کسی جنرل سٹور پر ہم چلے جاتے ہیں، آپ غور کریں گے کہ اگر کوئی کوئلہ بیچنے والا ہے نا، میٹھی زبان ہے تو اس کا کوئلہ بھی بکے گا. واہ، ٹھیک بات. لیکن اگر کوئی شہد بیچنے والا ہے، کڑوی زبان ہے تو اس کا شہد بھی نہیں بکے گا. واہ واہ واہ. اچھا قذافی صاحب، یہ جو والدین کے حوالے سے آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، اور آج کے نوجوان جن میں خود کو بھی شمار کرتی ہیں، ہم اپنے والدین کو کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ تو پرانے زمانے کے ہیں، تو زمانہ بدل گیا ہے. میاں بیوی کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا. جی سر جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جہت پر، زندگی کے ہر گوشے میں نبی پاک نے ہماری تعلیم فرمائی ہے، ہماری تربیت کی ہے. بے شک. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. آپ نے فرمایا میرا اخلاق اچھا ہے. تو حضور نے فرمایا بہترین وہ ہے جس کا گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے. آپ نے فرمایا میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، آپ روٹیاں لگا رہی تھی تندور میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں اور حضور کا جو گھریلو زندگی ہے اس کو دیکھیں آپ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ ام المومنین کو پسینہ آیا ہوا ہے، گرمی ہے اور وہ تندور پر روٹیاں لگا رہی ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، ایک روٹی میں بھی لگاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی لگائی، لیکن وہ روٹی پکی نہیں، تو وہ اسی طرح کچی رہی. تو ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک روٹی لگائی تھی، آپ کا آپس میں مذاق بھی چلتا تھا. صحیح. تو مذاقاً، جو مذاق ادب کے دائرے میں رہ کر چلتا تھا، تو مذاقاً آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک روٹی آپ نے لگائی، میں نے اتنی روٹیاں لگائی ہیں ساری پک گئی ہیں، لیکن آپ نے ایک روٹی لگائی تو وہ بھی نہیں پکی. تو پھر آپ نے وہ اس کی وجہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ میرا ہاتھ لگ گیا نا اس پر جہنم کی آگ، اس پر آگ اثر نہیں کرتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں جس دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہو وہ دل جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟